ویلکم بیک. آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میں بحیثیت ایک عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس پر پرٹیکولرلی بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں who are women of substance. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹرز ہوں یا لائرز ہوں یا بہت نون پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جس کا فیملی کو انٹیکٹ رکھنے میں کردار ہے وہ بھی ایک وومن آف سبسٹنس ہے، اور اس کے اوپر جتنی رسپانسبلٹی ہے وہ شاید کسی اور پہ نہ ہو. اس سب پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں ویمن اینڈ فیملی کمیشن آف جماعت اسلامی کی ہیڈ جناب سامیہ راحیل قاضی صاحبہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی سامیہ، آپ اور میں دو ایسے خواتین ہیں جو اپنے بیک گراؤنڈ کے شیکلز کو کچھ حد تک توڑ چکے ہیں، اور ہم آگے، آپ بھی اپنے ایک طریقے سے آگے بڑھی ہیں خواتین کے لیے. آپ نے اسٹرگل کی، آپ ممبر نیشنل اسمبلی رہیں، میں نے بھی پالیٹکس اور اب جرنلزم کے تھرو یہ ایک کوشش کر رہی ہوں اپنے معاشرے میں چینج لانے کی. اور ویمن آف سبسٹنس کی بات میں آج کرنا چاہتی ہوں. آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں گی؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ روایات اور حدود اور قیود کو توڑے بغیر اور ایک عورت رہتے ہوئے، یعنی آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے اور ہم سب کو یہ بات یعنی معلوم بھی ہے اور ہم اس پر فخر بھی کرتی ہیں کہ ہم اپنی روایات کو بھی نہیں توڑتے، ہم اپنے ماحول سے بھی بغاوت نہیں کرتے، ہم اپنی معاشرتی ویلیوز اور اقدار کو بھی انٹیکٹ رکھتے ہوئے ہم اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اس پہ ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کو اپنی فیملی کا بڑا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس کی فیملی اس کی بیک پر ہو تو وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر جاتی ہے. اور میں خوش قسمتی سے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ ریلیجس پارٹی بھی ہے جماعت اسلامی، اس سے بیلانگ کرتی ہوں کہ جن کے بانی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بحیثیت ایک عورت اعتماد بھی دیا اور ہمیں ایک ایسا نظام وہ سکھایا کہ ہمیں واپس انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی جس میں عورت کا بڑا ڈائنامک رول تھا اور بڑا ڈومیننٹ رول تھا معاشرے میں، وہ بڑا ایک بحیثیت عورت ہمیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معاشرے کی طرف پلٹایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ان کی دی ہوئی، ان کی بنائی ہوئی جماعت اسلامی میں عورت جو ہے وہ بہت اپنا ایک ایکٹیو رول اور کردار ادا کر رہی ہے اور جو سب معاشرے کو نظر دیا ہے. راحیل، ہم نے دیکھا ہے کہ اب دیکھیں نا، اس نیو سینچری ہے، 2010 ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں خواتین کا پروگریس آبویسلی سپرفیشلی ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں خواتین کہیں پہنچ رہی ہیں، چاند پہ بھی پہنچ چکی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم سمجھ سکتے تھے کہ دس سینچری اور آج کل کی ماڈرن دنیا میں جہاں پہ ایک سینس آف جسٹس پریویل کرنا چاہیے تھا اور اتنے زیادہ ٹیکنالوجی اور ہر چیز میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ عائلہ اس میں ہم چونکہ ایک بحیثیت ایک قوم کے اور ایک پاکستانی کے ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ بھول چکے ہیں. ہمارے اوپر ایسے حکمران بدقسمتی سے مسلط رہے ہیں ابتدا سے لے کر آج تک کہ جنہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو نہیں جانا، بلکہ وہ غیروں کا جو بھی ہم ایک کشکول ہم نے پکڑا ہوا ہے اس کشکول میں ان کی مرضی ہوتی ہے. کبھی پیسے دے جاتے ہیں، کبھی تہذیب دے جاتے ہیں، کبھی حملے دے جاتے ہیں، کبھی اب دہشت گردی کے خلاف جنگ. انہی کی جنگ ہے جو کہ ہم اپنے گھروں تک لے آئیں. اور ابھی بھی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک ریزیڈینشل ایریا میں ایک ایف آئی اے کی بلڈنگ، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس میں ہمارے بہت ہی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئیں اور وہ شہید ہو گئے، اور ہمارے اپنے لوگوں کے گھر وہاں پر واقع ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا گھر ہے. سارے لوگوں کو یعنی ریزیڈینشل ایریا میں اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بحیثیت ایک قوم کے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آپ نے بات کی، اور میں سمجھتی ہوں کبھی کبھی تو اپنے عورت ہونے پر بھی وہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اپنے پاکستانی ہونے پر بھی افسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم نے اپنی ایک بیٹی کو بیچ دیا. یعنی یہ ریکارڈ پر ہے کہ وہ ہمارے
ادھر سے ہی اغوا کر کے لے کے گئی ہے, اور پھر پوری دنیا میں دیکھیں ایک واحد کیس ہے کہ جس کے لیے کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس, ججز کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, صرف انٹینشن کی بنیاد پر جی کورٹ میں وہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں, اس طرح کے کیسز آپ نے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے یہ دنیا کے. اور آپ کہہ رہی ہیں نا ایک طرف وہ یعنی وہ انسانی حقوق کے, اس وقت تو اینیمل رائٹس کی بھی باتیں ہوتی ہیں, بالکل ویمن رائٹس, واٹ اباؤٹ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس. آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ایز اے نیشن یا ایون ایز مسلمان ہم لوگ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کو کیسے فیس کریں؟ بیکاز میں تو اس کو اتنی بڑی ذلت اور اتنی بڑی بری چیز سمجھ رہی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ میں اس پروگرام کو کس طرف لے کے جاؤں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر ایک بک ہمارے ایک بچے یاسر نے اس کو کمپائل کیا ہے, اور یہ چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے لیکن اس کو انسان نا 2-3 صفحوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. یعنی آپ کے وہ جو جذبات ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ زمین پلٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں اگر ہم اپنی ایک بیٹی کو بیچ کر, اور پھر اس کا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کریں کیس کو. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہم اپنے نیشنل یعنی پروگرامز میں اور اپنے نیشنل میڈیا پر ڈاکٹر عافیہ کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, کٹ کر دیتے ہیں ہمیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس انٹرنیشنل ڈے پر آپ کی بڑی ہمت ہے, اور آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں دنیا ٹی وی کو بھی, آپ لوگوں کو بھی, کہ آپ نے اپنی ایک مظلوم بیٹی کو یاد رکھا, اور اس کے ناطے سے آپ نے پوری دنیا کی جو مظلوم خواتین, اور اس میں بدقسمتی سے مسلم اکثریت ہے, وہ چاہے مسنگ پرسنز ہیں, آپ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بیویوں کو دیکھیں سڑکوں پر, وہ 5 سال ہو رہے ہیں ان کو رولتے ہوئے, ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ڈرون حملوں میں ہمارے ہارون رشید صاحب ہمارے ممبر قومی اسمبلی تھے, ان کی بوڑھی والدہ اور ان کی جوان بھتیجی, ہم کن ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے روزانہ ادھڑ جاتے ہیں ڈرون حملوں میں, اور پھر وہ آ جاتی ہے کہ جی دہشت گرد تھے. وہاں کوئی بھی آج تک نہیں پروف کر سکا کہ کیا دہشت گردی, لیکن جتنا مسلمان قوم نے سفر کیا ہے دہشت گردی کی ایک لعنت کے جو ہم پہ لگائی گئی ہے, آئی تھنک کہ اتنا تو ہسٹوریکلی کبھی کسی نے سفر نہیں کیا, اور خود ہی ہم شکار بھی ہو رہے ہیں اور وکٹمز بھی ہیں, اور ہمارے اوپر ایلیگیشنز بھی لگائے جاتے ہیں. یہ باتوں کا سلسلہ کنٹینیوڈ رکھیں گے, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ہمیں جوائن کریں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.